الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو زیف آفیشل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چینل اردو زیف آفیشل لایا آپ کے لیے آج ایک اور بہت ہی پاورفل وظیفہ۔ آج کا ہمارا وظیفہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو کہ اپنے دشمنوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ان کے جو دشمن ہیں انہوں نے بہت زیادہ تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور ہر طرح کے فساد سے وہ پریشان ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ بہت ہی خاص ہے، اور اس عمل کو کرنے سے آپ کے جو بھی دشمن ہیں، جو بھی آپ لوگوں سے دشمنی رکھتے ہیں، آپ لوگوں سے حسد رکھتے ہیں، یا ان کی ظاہری دشمنی ہے یا جس طرح کی بھی دشمنی ہے ان کی، آپ کے جو بھی دشمن ہوں گے وہ نیست و نابود ہو جائیں گے، وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور وہ ایسے تباہ ہوں گے کہ ان کو آپ بھول جائیں گے، وہ آپ کی کسی چیز کی طرف پھر پلٹ کر نہیں دیکھیں گے، کیونکہ وہ خود نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو نجات دینے والا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے نبی اور مومنوں کی مدد کرتا ہے، اور جو دشمن ہے ان کو ذلیل و ناکام کرتا ہے۔ اور آج کا جو عمل ہے وہ بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ کے دشمن بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو آپ یہ عمل ضرور کریں۔ یہ ایک دن کا عمل بھی ہے، اور آپ اگر کر سکتے ہیں تو اس کو جاری رکھیں۔ جب آپ جاری اس کو رکھیں گے تو آپ کو اس سے مزید فائدہ ہوگا۔ وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور پاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو دیکھنے میں ملے۔ تو بڑھتے ہیں ہم آج کے وظیفے کی جانب۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے، اور اس کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کہ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید دشمن تھے، اور اس میں واضح اعلان ہوا ہے کہ دشمنان اسلام اپنی کوششوں میں ناکام ہوں گے اور ہمیشہ رسوا ہوں گے۔ جو بھی دشمنی رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ، حسد کرتے ہیں، اور وہ اپنی آگ میں ہی جلتے رہتے ہیں، دوسرے کا زیادہ نقصان نہیں کر سکتے، وہ خود ہی رسوا ہو جاتے ہیں، وہ خود ہی ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو آج یہ جو صورت ہے، اگر آپ اس کا وظیفہ کریں گے تو آپ کے جو دشمن ہیں وہ نیست و نابود ہو جائیں گے، وہ آپ سے زیادہ دشمنی کر ہی نہ پائیں گے، وہ اتنے رسوا ہوں گے کہ وہ آپ کی طرف پلٹ کر دیکھیں گے بھی نہیں، کیونکہ ان کو خود اپنی پڑ جائے گی، ان کو اپنی فکر لگ جائے گی، اور اس طرح سے وہ ذلیل ہو جائیں گے کہ وہ آپ سے بھی معافی مانگیں گے۔ کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 دفعہ۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے درمیان میں آپ نے سورہ لہب کو پڑھنا ہے 21 دفعہ۔ آپ نے 21 دفعہ سورہ لہب کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے عشاء کے بعد ہی کرنا ہے، کیونکہ اس ٹائم انسان سکون سے وظیفہ کر سکتا ہے اور بھی عبادت کر سکتا ہے۔ اور جب آپ اس عمل کو کریں گے تو پھر آپ کے جو بھی دشمن ہوں گے ان کو ذہن میں رکھ کر آپ ان کا تصور کر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے لوگوں سے نجات دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں جو کہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اور ایسے شریروں کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ یہ عمل آپ ایک دن بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو جاری رکھ لیں، کیونکہ اس عمل کو اگر آپ جاری رکھیں گے تو اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا۔
اگر آپ زیادہ ٹائم نہیں کر سکتے، ایک دن بھی کر لیں تو بھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر آپ اس کو مسلسل کرتے ہیں تو اس کے فوائد زیادہ ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔